السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سنبل خان پولیس کیس کے ساتھ. آج ہم موجود ہیں تھانہ گلبرگ میں. آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسی خاتون سے جنہوں نے CSS کا امتحان پاس کرنے کے بعد آج سرکل گلبرگ میں ایز اے ASP اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں ان کو ڈپارٹمنٹ میں آ کر کیسا لگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم کیسا لگا آپ کو ڈپارٹمنٹ میں آنے کے بعد؟ تھینک یو فار ہیونگ می. ایز فار ایز جو ڈپارٹمنٹ کے اندر انڈکٹ ہونے کے بعد ایکسپیرئنس رہا ہے میرا، وہ کافی اچھا ہے. CSS کرتے وقت پولیس جو تھی، سروس آف پاکستان، میری فرسٹ پریفرنس تھی. اس وجہ سے میں مینٹلی پریپیئرڈ تھی کہ اس جاب کے اندر چیلنجز بھی ہوں گے، اور اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ ایک لائف اسٹائل سروس ہے. CSS has its quirks. مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے، کچھ چیلنجز ہوتے ہیں. بیسکلی یہ امتحان جو ہے یہ مینٹل آپ کی جو نہیں ہے ریزیلینس کا ہے. یہ اتنا زیادہ ہارڈ ورکنگ کا امتحان نہیں ہے جتنا یہ اسمارٹ ورک کا امتحان ہے، اور اس چیز کا امتحان ہے کہ آپ کے اندر ٹینیسٹی اور ضد کتنی ہے پازیٹیو سینس کے اندر، کہ ہاؤ فار یو کین گو ٹو اچیو یور گول. کیونکہ اس کے اندر ٹائم کم ہوتا ہے، مٹیریل زیادہ ہوتا ہے، سبجیکٹ زیادہ کور کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد دا کمپٹیشن، اس کے اندر آپ کا ایک لیول پلینگ فیلڈ ایسی ہے کہ کوئی باہر سے پڑھ کے بھی آ رہا ہے بچہ، اور کوئی آپ کا لوکل گریجویٹ بھی ہے، وہ سارے ایک ہی لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کو ایک ہی طرح کا پیپر دینا ہے اور اس کے اندر انہوں نے ایکسیل کرنا ہے. تو اٹ از اے گڈ ایکولائزر. تو جب ایکولائزر اپلائی کرتے ہیں تو بہت زیادہ پریشر بھی آتا ہے. تو ٹینیسٹی کا ایگزام ہے. جہاں تک رہی پولیس سروس کے اندر آنے کی بات اور ایز این ASP انڈکٹ ہونے کی بات، تو آئی واز مینٹلی پریپیئرڈ فار اٹ. جس طرح میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ سول سروسز کا جب میں نے امتحان دیا تو پولیس سروس آف پاکستان میری فرسٹ پریفرنس تھی. تو یہ چیز مجھے پتہ تھی کہ یہ ایک لائف اسٹائل سروس اور اس میں چیلنجز ہوں گے. ڈپارٹمنٹ میں آنے کے بعد آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں کتنی مشکلات فیمیل کو فیس کرنی پڑتی ہیں؟ آفیسر لیول کی اگر ہم بات کریں ان آل آنیسٹی تو اتنی ڈیفیکلٹیز نہیں ہیں ادھر. اب یہ جو امیج ہے کہ خاتون جو ہے شی کی ناٹ پرفارم بیٹر ایز اپوز ٹو اے مین، وہ کرش ہوتا جا رہا ہے ود دا پیسیج آف ٹائم. ہمارے پاس بہت زیادہ فیمیل آفیسرز انڈکٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں. ہمارے سے جو نیکسٹ بیچ ہے اس میں بھی ہیں، اس کے بعد بھی ہیں. تو سینئر ASPs بھی خواتین آ رہی ہیں. تو یہ جو امیج ہے کہ ایز اے فیمیل اٹ مائٹ بی ڈیفیکلٹ، وہ تو کرش ہو چکا ہے. سیکنڈ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جینڈر ہے نا، وہ ہمارا سوشل کنسٹرکشن کے اوپر بیسڈ ہے. بہت ساری ایسی اسٹیریوٹائپس ہیں جو سوسائٹی نے ایک جینڈر کے ساتھ ایسوسیٹ کر دی ہیں. تو جب آپ ان جینڈر بیسڈ سوشل بیسڈ جینڈر اسٹیریوٹائپس کو ری انفورس کریں گے اپنے ذہن میں، تو پھر تو یہ نوکری نہیں، ہر نوکری مشکل ہے. پھر تو ہم گھر سے باہر نہ نکلیں. تو آئیڈیا یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ جس کرسی پہ بیٹھ کے ہیں نا، وہ آپ کو دی کسی نے نہیں ہے، وہ آپ نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے، اور آپ نے اپنی محنت سے ہی پروف کرنا ہے کہ آپ اس کے قابل ہیں، اور آپ نے اسی طرح کام کرنا ہے جس طرح کوئی اور کام کر رہا ہوتا ہے. تو میڈم جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر جو شروع سے ڈپارٹمنٹ کو زیادہ تر میلز کا ہی رجحان تھا، فیمیلز بہت کم ہوتی تھی. تو اب جیسا کہ لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ جو فیمیل آفیسرز ہوتی ہیں وہ صرف آفس کے حد تک محدود ہوتی ہیں، فیلڈ میں نہیں کام کرتی. تو اس بات میں کس حد تک سچائی ہے؟ اس بات میں صداقت جو ہے وہ آپ کو فیکٹس کو دیکھ کے دیکھنی چاہیے. مطلب فیکچوئل ہونا چاہیے نا. جو آپ نے بات کی وہ ایک ازمپشن یا اوپینین ہے، اس کو آپ ریفیوٹ کر سکتے ہیں یا ہیلپ اس کو آگمنٹ کر سکتے ہیں آن دا بیسس آف فیکٹ. فیکٹ یہ اس ٹائم کی ون آف دا موسٹ لیڈنگ سب ڈویژنز آف لاہور از بینگ ہیڈڈ بائی اے فیمیل آفیسر. ٹھیک ہے، بائی میڈم امارا شرازی، CSP مال ٹاؤن آپریشنز. ون آف دا لیڈنگ سب ڈویژنز آف لاہور has a female SP in the form of SP investigation in Iqbal Town, Madam Akeela Niaz. One of the most difficult circles in Lahore is Chung. It is being headed by ASP Sidra. One of the most coveted circles of Lahore is Model Town. It is being headed by Madam Bushra. ٹھیک ہے. One of the most challenging position in Lahore is serving as SSP investigation because your pressure cases کا بہت زیادہ ہوتا ہے. That is being headed by Madam Anush. تو facts تو کچھ اور شو کر رہے ہیں. تو ہمیں تو فیکٹس کی بیسس کے اوپر گیج کرنا چاہیے نا. مینٹیلٹی غلط ہے فیمیلز کو لے کے، فیمیل ہے تو یہ کرنی پڑے گی. نہیں، مینٹیلٹی غلط آپ نہیں کہہ سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلاؤڈڈ ہے ججمنٹ. غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہوتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلاؤڈڈ ہے ججمنٹ، اس کو بہتر طریقے سے پرکھا جا سکتا ہے یا دیکھا جا سکتا ہے جو حقائق ہے اس کی روشنی کے اندر. اب میڈم امارا اطہر who is currently serving as SSP admin and security and CPO، وہ انہوں نے سرو کیا ایز SSP آپریشنز ملتان.
तो you see women coming forward. तो इतने आपने मैम ऑफिसर्स का नाम ले लिया है, तो आप बताइए आपका रोल मॉडल कौन है डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट में फीमेल रोल मॉडल होना ज़रूरी नहीं है इंसान, कुछ भी जिसको देख के आपको लगता हो कि मुझे भी इनकी तरह ही एक ऑफिसर बनना है। नहीं, वो डिपार्टमेंट के अंदर तो मेरे साथ मुझे इत्तेफाक हुआ है बहुत अच्छे सीनियर्स के साथ काम करने का, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरी जिनकी मैं यूटी थी, ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर। मैं अपनी यूटीशिप जो है वो लाहौर में की। यहाँ मेन जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका काफ़ी इम्पैक्ट हुआ ग्रूमिंग के ऊपर। अभी जो हमारी एनपीए के अंदर जिन ऑफिसर्स ने हमें पढ़ाया है वो भी बहुत ज़्यादा लीडिंग एग्जाम्पल्स हैं। किसी एक का नाम लेके इट वुड बी एन इनजस्टिस टू द रेस्ट ऑफ देम। तो आई वुड से कि one should always learn from the best and you should learn from everybody. कुछ ऐसे लोग मिलेंगे आपको ज़िंदगी के अंदर, यहाँ मैं सिर्फ डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रही, अफसरान की बात नहीं कर रही, वो ये कि जो आपको सिखाएंगे कि इन जैसा बनना है। फिर कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपको सिखाएंगे कि इन जैसा नहीं बनना। तो सीखता इंसान हर एक से है, तो हर बंदा आपका ना कहीं रोल मॉडल होता है। ठीक है मैडम, ये तो होगी प्रोफेशनल लाइफ की बात। पर्सनल लाइफ में आपके क्या शौक है, मतलब क्या आपकी हॉबीज़ वगैरह है? पुलिस सर्विस में आने से पहले काफ़ी हॉबीज़ थी, पुलिस सर्विस में आने के बाद वो ड्विंडल होती जा रही हैं, ख़त्म नहीं होती जा रही, सिस्कियाँ लेके मरती जा रही हैं क्योंकि टाइम नहीं होता है आपके पास। तो हॉबीज़ का जहाँ तक ताल्लुक है तो आई यूज्ड टू एंजॉय रीडिंग एंड आई लव राइटिंग। तो इट्स समथिंग कि जो मुझे मज़ा आता है कि दिन के एंड के ऊपर यू राइट योर थॉट्स डाउन। तो मैम एज अ लेडी ऑफिसर आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगी? एज एन ऑफिसर मैं आवाम को ज़रूर मैसेज देना चाहूँगी, नॉट एज अ लेडी ऑफिसर, ठीक है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने जहन से पहले लेडी निकालना है या फीमेल निकालना है, ताकि लोग अपने जहन से फीमेल और लेडी निकालें। तो एज एन ऑफिसर आवाम के लिए तो मैसेज बस यही है कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें, उसकी रिस्पेक्ट करें और थोड़ा सा डिस्क्रेशन दें। जहाँ आप पुलिस ऑफिसर्स को या कॉन्स्टेबलरी को एक जनरलाइज लेंस के अंदर देखते हैं और कहते हैं कि जी ये सारे ऐसे हैं या वैसे हैं और अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उसके अंदर इस चीज़ का भी एहसास रखें कि यही कॉन्स्टेबल्स हैं जो सिक्योरिटी ड्यूटी भी कर रहे हैं, यही कॉन्स्टेबल्स हैं जो मजालिस में भी आपको सिक्योरिटी फराहम करेंगे, जुलूस में भी करेंगे, ईद के दिन भी करेंगे, आप थाने जाएंगे तो वही होंगे, ट्रैफिक की भी मैनेजमेंट वही करेंगे। तो जहाँ बुरे अनासर हैं वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे अनासर भी हैं, तो उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखें और इस चीज़ को कंसिडरेशन में ज़रूर लेके आएँ। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया।